السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تفسیر قرآن کی آج ہماری 14ویں مجلس ہے۔ 13ویں جو مجلس تھی ہماری، یعنی پچھلی جو تفسیر تھی، اس میں ہم آپ کو سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال، جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا کے بتلایا تھا کہ یہ دونوں صورتیں مدنی صورت ہیں، اور ہجرت کے بعد کے جو حالات ہے، غزوۃ البدر ہے، اس کے بعد غنیمت کے مال کی تقسیم ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ ہے، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، پھر غزوہ تبوک میں 3 جلیل القدر صحابہ کی جو توبہ ہے، یہ سارے واقعات آپ کو انہی 2 صورتوں کے اندر ملیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی باقی جو مدینۃ المنورہ کے حالات ہیں، جیسے پچھلی تفسیر میں نے آپ کو مسجد زرار اور مسجد قباء اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی طرف سے ملنے والے دھوکے، یہ ساری چیزیں بتلائی ہیں۔ تو ابھی 14ویں تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں یہی ریکویسٹ اور درخواست کروں گا کہ دیکھو، قرآن کریم جو ہے نا، یہ ہدایت کی کتاب ہے، دلوں میں نور پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے ترجمے تفسیر کو روزانہ پڑھو، اور ہماری جو پرانی تفسیریں ہیں، اگر آپ کے پاس میں یہ تفسیر سننے کے بعد میں بھی وقت ملتا ہے، وہ تفسیریں بھی سنو۔ اس کے علاوہ ان تفاسیر کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب تک پہنچاؤ، تاکہ وہ لوگ قرآن کریم کا یہ نور حاصل کرے، زندگی میں بدلاؤ آئیں گا، آپ کے زندگی میں تبدیلی آئیں گی آپ کے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، میں زیادہ تر جو ہے نا، دکھاوے والے بیانات نہیں کرتا۔ دکھاوے والے بیانات کسے کہتے ہیں؟ زیادہ ہی تقوی بگھارنے کا، زیادہ ہی اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت پہ بولنے کا، اور بعد میں عام دنیا داروں کے جیسے دھندے کاروبار کرنے کا۔ اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ میں قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت جو کرتا ہوں، اس کے بعد اس کو سمجھتا ہوں، تو اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا، یہ دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ جہاں گئے وہاں پہ جو ہے لوگوں کے سامنے ایک میسیج یہ دینے کا کہ بھائی دیکھو، اس آدمی کو اللہ سے کتنی محبت ہے، اللہ کا کتنا یقین ہے اس کے دل میں، کتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، کتنا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا بندہ ہے۔ بلکہ جب آپ سیرت پڑھتے ہو، قرآن سے جڑ جاتے ہو نا، یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی آپ کے ڈیلی روٹین میں آ جاتی ہے۔ جیسے میں اب آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں، میں بیان نہیں کرتا یہ ٹاپک پہ، نہ ہی میں جو ہے اس عنوان کے اوپر غلو مبالغہ آرائی کرتا ہوں، لیکن پریکٹیکل میری زندگی میں زکوٰۃ پورے پابندی سے ادا کرتا ہوں، نمازوں کا پورا اہتمام کرتا ہوں، روزوں کا پورا اہتمام کرتا ہوں، حتی الامکان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے چھوٹی سنت کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ عملی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اب یہ ایسے جو میں نے بولا نا، اللہ کی محبت اور اللہ کا یقین، یہ سب بولنے والوں میں ایسے 50 کو میں خود جانتا پہچانتا ہوں، ان کے خود کروڑوں کے کاروبار ہے، لیکن زکوٰۃ کا ان کے یہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے۔ تو مجھے کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے، مجھے صرف آپ کو اتنا بولنا ہے کہ قرآن کی تفسیر کو سنو، سمجھو، اور اس کو پریکٹیکل لاؤ اپنے روزانہ کے روٹین میں، اپنی ڈیلی لائف بناؤ اس کو، تو دیکھو زندگی میں کیسے مزہ آئے گا۔ یہ سب چیزیں آٹومیٹیکلی آپ کے دل میں پیدا ہوں گی۔ آپ خود اللہ کی مدد و نصرت کو ایسے دیکھو گے جیسے ہم ایک دوسرے انسان کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے 14ویں جو ہماری تفسیر ہے، اس میں آگے کی جو صورتیں ہیں، جیسے سورہ یونس، سورہ ہود، ان صورتوں میں آپ کو ملیں گے انبیاء علیہم السلام کے واقعات۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مکی صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات بیان کر کے مشرکین مکہ کو سمجھایا کہ دیکھو، پچھلی جو قومیں تھیں نا، وہ بھی ایسے ہی اپنے طاقت پر گھمنڈ کیا کرتی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا، اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ انہی واقعات میں آج ہم پہلا واقعہ بیان کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ انہوں نے جب اپنی قوم کو دعوت دی
تو قوم کا رویہ ان کے ساتھ میں کیا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیسے آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات سے صاف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، جاؤ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ اور صاف صاف طور پہ سمجھاؤ ان کو۔ کیا سمجھاؤ قوم کو؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ قوم کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کے علاوہ اب دیکھو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی۔ ان کی قوم میں چند برگزیدہ لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، بہت عبادت گزار تھے۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان نے قوم کو یہ پٹی پڑھایا، ایک کام کرو، بولے یہ لوگ بہت پہنچے ہوئے تھے، اللہ کے ایک دم قریب تھے، اس کے لیے ان کی تصویریں بناؤ اور اپنے گھروں میں رکھو۔ اب دیکھو ہماری شریعت میں جو تصویر حرام ہے نا، وہ اسی لیے ہے۔ تصویر کی حرمت پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اور آپ نے فرمایا ان گھروں میں فرشتے نہیں نازل ہوتے ہیں جن گھروں کے اندر تصویریں ہوتی ہے، اس سے یہی تصویر مراد ہے۔ اور عربی میں جس کو آج ہم لوگ تصویر کہتے ہیں، ایکچول میں اس کو بت بھی کہتے ہیں۔ بت یعنی کسے کہتے ہیں؟ جیسے آئیڈل ہوتا ہے، ایک آئیڈل ہوتا ہے، یا جسے ہم لوگ ہماری موٹی زبان میں مورت کہتے ہیں۔ تو جس گھر کے اندر بھی غیر اللہ کی تصویر ہوتی ہے، غیر اللہ کی مورت ہوتی ہے، یا غیر اللہ کا بت ہوتا ہے، ان گھروں کے اندر فرشتے نہیں نازل ہوتے ہیں۔ اب ہمارے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، جیسے ابھی موبائل فون میں ہم لوگ جو کیمرے سے تصویر لیتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے ایک بہن نے مجھے تھوڑے دنوں پہلے کرناٹکا سے، وہاں سے مجھے میسج کیا تھا، بولے مفتی صاحب میں بوٹل کا پانی پیتی ہوں اور ہمارے گھر میں جو پانی کے بوٹلز آتے ہیں اس پہ تصویر ہوتی ہے، تو کیا ہمارے گھر میں بھی فرشتے نازل نہیں ہوں گے؟ تو دیکھو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ سب ڈیجیٹل تصویر کے حکم میں آتے ہیں۔ ڈیجیٹل تصویر کسے کہتے ہیں؟ اس کے اندر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے لیکن وہ نظر آتی ہے تصویر جیسے، وہ پکسلز ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو پرنٹڈ تصویریں وغیرہ ہوتی ہے نا، یہ اس کے حکم میں نہیں ہے۔ یہاں ایکچول عربی زبان میں سورہ جسے کہتے ہیں، یا جسے تصویر ہم لوگ جس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ ایکچول میں بت، مورت یا آئیڈل کے ترجمے میں وہ چیزیں آتی ہے۔ تو یہ جو پرنٹڈ جو تصویریں وغیرہ ہوتی ہے، یہ اس کے حکم میں نہیں آئے گی۔ ہاں لیکن بہت دھیان سے سنو، پرنٹڈ تصویروں میں اگر وہ تصویریں ہیں جو عظمت کے طور پہ تم اپنے گھر میں لگا رہے ہو، عظمت کے طور پہ، عظمت ہے تمہارے دلوں میں ان تصویروں کی، یا ان بزرگوں کی، یا ان لوگوں کی، چاہے وہ آپ کے اکابر صاحب ہو یا آپ کے شیخ صاحب ہو۔ جیسے ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ اپنے بزرگوں کی تصویریں اپنے موبائلوں میں رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں، میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں جو اللہ کی طاقت پہ 3 گھنٹے بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے بزرگوں، اپنے اکابر اور اپنے بڑوں کی تصویریں جو ہے، جن کو وہ اپنا بڑا مانتے، اپنے موبائلوں میں رکھی ہوئی ہے۔ میں نے تو چومتے چاٹتے ہوئے بھی دیکھا ہوں کچھ لوگوں کو، جیسے ہی موبائل پہ انہوں نے ان کی تصویر لائے فوراً اس کو چوم لیے۔ میں بولا بھائی ڈر گیا، میں بولا کہاں آپ سجدہ گجدہ تو نہیں کرتا کیا معلوم؟ یہ کیونکہ ہمارے دلوں میں جو ہے نا عظمت جو ہے، عظمت، اس کو اکابر پرستی، بزرگ پرستی، چوما چاٹی، تو ہمارے یہاں پہ یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ
اپنے بزرگوں کی چوما چاٹی، جس کو اپنا اکابر ہم سمجھتے ہیں، ان اکابر کی چوما چاٹی، ان کو صحابہ سے اوپر کے مقام پہ پہنچا دینا، ان کو پہلے آسمان تک پہنچا دینا، انہی چیزوں کی وجہ سے تصویر حرام ہے، انہی باتوں کی وجہ سے تصویر حرام ہے۔ اسی لیے آج ہمارے یہاں پہ بھی عظمت کے طور پہ جو لوگ اس طرح کی اگر آپ بھی تصویر رکھتے ہوں گے، بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کا کام ہے یا آپ جو ہے اس لائن کا کچھ آپ کا پروفیشن ہے، جیسے آپ ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو نامحرم کی تصویر چھوڑ کر باقی جو تصویریں وغیرہ آپ استعمال کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اوپر علماء کا باضابطہ فتویٰ ہے اگر وہ ڈیجیٹل تصویریں ہے تو، لیکن عظمت کے طور پہ نہیں ہونا چاہیے۔ دھیان دو، نہ گھر میں لگی ہوئی ہونا چاہیے، نہ موبائل کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہی ہوگا جو قوم نوح کے ساتھ میں ہوا، جن کا واقعہ میں ابھی بتا رہا تھا۔ شیطان نے ان کو پٹی پڑھایا، بولے اس کے بعد میں جب ان کی دوسری نسل آئی، شیطان نے کہا کہ تمہارے باپ دادا انہی بزرگ لوگوں سے مددیں مانگا کرتے تھے۔ اب پہلے تو ان کی تصویریں عظمت کے طور پہ گھروں میں لگانے کو لگایا شیطان نے، اس کے بعد ایسی پٹی پڑھایا تو قوم نے پھر اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے ہٹا دی، اور وہ ہٹانے کے بعد قوم لگ گئی بھجن کیرتن میں، کس کے؟ وہ جو بزرگ اور وہ جو قوم نوح کے جو اکابر تھے ان لوگوں کے۔ اب انہی کے سامنے بھجن کیرتن ہونے لگا، انہی سے مددیں مانگی جانے لگی، انہی سے جو ہے دعائیں مانگی جانے لگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا اور کہا لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ ہمارے برگزیدہ لوگ تھے۔ اسی لیے میں بھی آج کے زمانے میں آپ لوگوں کو جو اکابر پرستی سے روکتا ہوں نا، وہ اسی لیے، اور ہمارے یہاں کے بھی بہت سارے بزرگ اکابر، انہوں نے اپنے نام کے شروع میں زبردستی کے القاب لگائے ہوئے ہیں، اور لوگ بھی جو ہے نا ایسے رطب اللسان ہو کے ان کے القاب کے ساتھ، مطلب ان کو خدا بنا دیا ہوا ہے لوگوں نے، نعوذ باللہ من ذالک، انسانوں کو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس سے۔ یہی چیز آگے چل کے جو ہے کفر اور شرک کا راستہ بنتی ہے۔ تو اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یقین جانو مجھے تم پر ایک دردناک عذاب کا اندیشہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش اور عبادت کرو گے تو میں ڈرتا ہوں اس چیز سے، ایک دردناک عذاب سے جو تمہارے اوپر آ جائے گا۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي۔ اس پر ان کی قوم کے وہ سردار لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہے، وہ بھی سطحی طور پر رائے قائم کر کے۔ دیکھو یہی ساری باتیں میں نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں بھی بتلایا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دیتے تھے تو جو غربا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح سے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیچارے غریب، فقیر، غلام، یہ سارے لوگوں نے ایمان تو قبول کر لیا، مگر مکے کے بڑے بڑے سردار جو تھے نا، ان کے اشکال بھی یہی تھے، وہ بھی یہی بولتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ میں سب غریبوں فقیروں کو دیکھتے ہیں، ہمارے جیسا کوئی سردار اور ہمارے جیسا کوئی مالدار تمہارے ساتھ میں کیوں نہیں ہے، اور تمہارے اندر کون سی خصوصیت ہے، تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ کہا کرتے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، اور کہا کہ ہمیں تم میں کوئی ایسی بات نہیں دکھائی دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو۔
بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ اب دیکھو نبیوں کا انکار جو کیا نا، غریبوں نے نہیں کیا، ہمیشہ کروڑ پتی لوگوں نے کیا، مالداروں نے کیا۔ اسی لیے آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے علماء کی مخالفت بھی آپ دیکھو گے، جو حق پرست علماء ہوتے ہیں نا، ان کی مخالفت کرنے والے غریب نہیں ہوتے ہیں، ان کی مخالفت کرنے والے نگر سیوک لوگ ہوتے ہیں، ان کی مخالفت کرنے والے بڑے بڑے شیروانیاں پہنے ہوئے اکابر ہوتے ہیں، ان کی مخالفت کرنے والے شیروانی چھاپ مدرسوں کے محتمم ہوتے ہیں، ان کی مخالفت کرنے والے ایسے ہی لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کو اپنی ٹپریاں خطرے میں نظر آتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ سماج کو اور قوم کو بہت زیادہ نالج دے رہا ہے، اس سے تو لوگ ہوشیار ہو جائیں گے، پھر اپنی شیروانی چھاپ ٹپری نہیں چلیں گی، پھر اپنی دکانوں کا کیا، پھر اگلے الیکشن میں لوگ اپنے کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، پھر اس سے پہلے اس کی ٹپری بند کرو، بولے اس سے پہلے اس کا آفس بند کرو، اس سے پہلے جو ہے اس کی مخالفت کرو۔ ہر زمانے میں نبیوں کے ساتھ میں بھی یہی ہوا، ان کے دشمن غریب نہیں تھے، ان کے دشمن کروڑ پتی، ان کے دشمن انووا والے، ان کے دشمن جو ہے بڑے بڑے لیڈر، اس طرح کے لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی۔ تنظیموں کے صدر اپنی صدارت کی کرسی ان کو جو ہے خطرے میں نظر آنے لگ گئی، پتہ نہیں اس کے بول بچن سے لوگ اگر ہوشیار ہو گئے تو آگے میری صدارت کی کرسی رہتی کیا نہیں رہتی کیا معلوم۔ اس طرح کے سارے لوگ، انہوں نے نبیوں کے مقابلے پہ بھی غنڈوں کا، دادا لوگوں کا، بھائی لوگوں کا، ہفتہ وصولی کرنے والوں کا استعمال کیا تاکہ نبیوں کی آواز کو دبایا جا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں، اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دے جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا، ارے میرے پاس نبوت ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک روشن ہدایت ہے، اب یہ سب بتانے کے بعد بھی اگر وہ تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تھوڑی تمہارے اوپر کوئی زبردستی مسلط ہو گیا ہوں اور تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو۔ اے میری قوم، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ اب دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا، میں جو تم کو سمجھا رہا ہوں چندہ پٹی کا دھندا نہیں ہے میرا، کہ میں جو ہے بس اپنا شیروانی پہن کے پھر ہر مسجد میں جا کے اعلان شروع کر دوں کہ کٹورے میں کچھ خیرات ڈال دو، میں آیا ہوں تمہارے پاس بھیک مانگنے کے لیے، بلکہ میں تو تم کو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی مال کے، بغیر کسی چندہ پٹی کے اللہ کی دین کی بات پہنچا رہا ہوں۔ میرا اجر اللہ کے سوا کسی اور نے ذمے نہیں لیا۔ دیکھو مجھے جو بھی لینا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لے لوں گا، تمہارے پاس سے چندہ پٹی کر کے نہیں لوں گا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ اب دیکھو جو غریب لوگ، ان کو پرابلم کس سے تھا؟ امیروں کو غریبوں سے پرابلم تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جو غریب لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو الگ تو کر نہیں سکتا ہوں، وہ بھی میری امت ہے، ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ اے امیر لوگو، اے پیسے کے مستی میں ڈکروں کے جیسے مسمس کرنے والوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خود پاگل ہو چکے ہو اور پاگلوں کے جیسی باتیں کر رہے ہو۔ اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دو گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ جو بیچارے غریب لوگ ہیں، اگر میں ان کو چھوڑ کر یہ سوچوں کہ تم ایمان میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کی پکڑ میرے پاس میں آئے گی، مجھے پکڑ لیں گی۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اب دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا ان کو کہ دیکھو بھائی، میں نے تم لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میرے پاس میں بڑے بڑے خزانے دے دیے ہوئے ہیں تاکہ میں تم کو خزانے بتاؤں،
نہ ہی میں تم کو غیب کی یہ بول رہا ہوں کہ میں جو ہے غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ ہی میں تم کو یہ بول رہا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فرشتہ ہوں۔ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، ایک ذمہ داری دی ہے، میں وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں۔ اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہے ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہوگا۔ جو غریب لوگ ہیں تم ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، غربا کو، فقراء کو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو حقیر نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ تو اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اب قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ریپلائی دیا، قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اے نوح، تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے، اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہم کو دھمکی دے رہے ہو۔ دیکھو مالدار لوگوں کا گھمنڈ ایسا ہی ہوتا ہے، مس 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 مس، پیسے کی جو گرمی ہوتی ہے اور انووا کی جو گرمی ہوتی ہے اور لیڈرشپ اور نگر سیوک کے کرسی کی جو گرمی ہوتی ہے نا، پیسے والے لوگ ایسے مس 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 کرتے رہتے اس کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو للکارتے ہیں، لے آؤ بولے وہ عذاب جس کی تم ہم کو دھمکی دے رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا ارے ہم تو انتظار کر رہے ہیں اس عذاب کا، رستہ دیکھ رہے ہیں بولے ہم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اسے تو اللہ ہی تمہارے پاس لے کر آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اس سے بے بس نہیں کر سکتے۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا نا، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی اسی صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی جب اللہ ہی نے تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے سمجھانے کا کام کرتے رہے، لیکن یہ لوگ سمجھے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی خیر خواہی میں ان کو بولنے لگے، وہی تمہارا پروردگار ہے، اسی کے پاس تمہیں واپس لے جایا جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، شیروانی کی گرمی، نگر سیوک کے کرسی کی گرمی، پیسے کی گرمی، انووا گاڑی کی گرمی، مس مس کر رہی ہے قوم، اور ان کا مسمس بہت زیادہ ہو چکا ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور نوح کے پاس وحی بھیجی گئی، تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں، حرکتیں جو میں مسمس کہہ رہا ہوں نا، اسی کو یہ حرکتیں کہتے ہیں، گھمنڈ، اکڑ، جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، تم اس پر صدمہ مت کرو، ہماری نگرانی میں ہماری وحی کی مدد سے ایک کشتی بناؤ، جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، اب یہ غرق ہو کر رہیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ کب ناراض ہوئے؟ جب قوم زیادہ مسمس کر چکی، پیسے کی گرمی، اللہ حفاظت فرمائے، پیسے کی گرمی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تعمیر کی، اور وہ کشتی جب مکمل بن کے تعمیر ہو گئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ
वमा आमना माअहू इल्ला कलील वक़ाल रकबू फीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वहिया तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल। तो हमने नूह से कहा इस कश्ती में हर किस्म के जानवरों में से दो दो के जोड़े सवार कर लो, तुम्हारे घर वालों में से जिनके बारे में पहले कहा जा चुका है कि वो कुफ्र की वजह से गर्क होंगे, उनको छोड़कर बाकी घर वालों को भी और जितने लोग ईमान ले आए हैं उनको भी अपने साथ में ले लो। और थोड़े ही से लोग थे जो उनके साथ में ईमान ले आए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन सब से कहा इस कश्ती में सवार हो जाओ, इसका चलना भी अल्लाह ही के नाम से है और लंगर डालना भी अल्लाह के नाम से है। यकीन रखो कि मेरा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। अब देखो यहां पर ये जो दुआ है बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, तो आप सब लोग इसको जुबानी याद कर लेना। ये कश्ती में सफर करने की दुआ है। जब भी आप कश्ती में सफर करोगे उस वक्त में ये दुआ आप पढ़ ले। अब अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि घर के लोगों में से भी जो मुसलमान हुए हैं और ईमान लाए हैं बस उन्हीं को साथ में लेना है, उनके अलावा बाकी लोगों को छोड़ दो। और कश्ती पहाड़ों जैसी मौजों के दरमियान चली जाती थी। अब जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, बारिश तो शुरू हो गई, जमीन में से भी पानी निकलने लगा, आसमान से भी पानी बरसने लगा और पहाड़ों के जैसी जो है बड़ी बड़ी मौजें तैयार हो गई। उनके दरमियान से हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कश्ती है वो सफर कर रही थी। अब देखो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बेटा था जो अभी तक ईमान में दाखिल नहीं हुआ था। वनादा नूहुन इब्नहू वकाना फी मअज़िली या बुनय्या अर्कम मअना वला तकुम मअल काफिरीन। बेटे की मोहब्बत, कितना भी बोले तो बेटा था। तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को आवाज दी, कहा बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ में न रहो। अब देखो यहाँ पे जो काफिर का लफ्ज है, अगर हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी हमारी तफसीर सुनते होंगे तो उनको मैं ये बता दूं कि काफिर किसी किस्म की गाली नहीं है। काफिर का मतलब होता है अल्लाह का इनकार करने वाला। तो चूंकि उनका जो बेटा था वो अल्लाह का इनकार करने वाला था, उनके साथ सवार नहीं हुआ, तो अब्बा जान उसको समझाने लगे हमारे साथ शामिल हो जाओ, सवार हो जाओ। काफिरों के साथ मतलब अल्लाह की का इनकार करने वालों के साथ में न रहो। काला साआवी इला जबली आसिमुनी मिनल मा। अब बेटे ने अब्बा को रिप्लाई दिया, मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। बेटे ने अब्बा को जवाब दिया। अब अब्बा ने क्या कहा, क़ाला ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहीम व हाला बैनहुमल मौजु फकाना मिनल मुग़रक़ीन। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटे से कहा, बेटा आज अल्लाह के हुक्म से कोई किसी को बचाने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमा दे। उसके बाद उनके दरमियान मौज हाइल हो गई और वो डूबने वालों में शामिल हुआ। अब देखो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा नबी का बेटा है, लेकिन अल्लाह का नाफरमान हुआ। अब्बा जान ने कोशिश की है बेटे को आखिरी मौके पे समझाए, मगर बेटा अपनी जिद पे अड़ा रहा और पानी के अंदर वो गर्क हो गया। पता चला कि इस्लाम के अंदर बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोतरा, नाना के बाद नवासा और मामू के बाद भांजा, ये निस्बतों के लिए कोई जगह नहीं है। और अफसोस के साथ मैं बता दूं आज हमारे यहाँ पे यही टपरियां चल रही है। बाप के नाम पे बेटा अपनी टपरी चला रहा है, दादा के नाम पे पोतरा अपनी टपरी चला रहा है, नाना के नाम पे नवासा अपनी टपरी चला रहा है और मामू के नाम पे भांजा अपनी टपरी चला रहा है। और सलाहियत देखेंगे तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, 2 रुपल्डी की भी सलाहियतें नहीं है।
مگر اس کے باوجود ہمارے یہاں نسبتوں پہ کام دھندا چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا نظریہ دوسری قوموں جیسا ہو چکا ہے. جو دوسری قوموں کے یہاں پہ باپ کے بعد میں بیٹا ہوتا ہے، ہم بھی اسی نظریے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اسی لیے یہ حالات ہمارے ہو چکے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. آگے اللہ نے فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا. چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا. کشتی جودی پہاڑ پہ آ کے ٹھہر گئی اور کہہ دیا گیا بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو. اب دیکھو یہاں پہ عبرت حاصل کرنے کی بات ہے کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو چیلنج کرتے تھے، ارے لے کے آؤ بولے اللہ کا عذاب، اے نوح کب آ رہا ہے اللہ کا عذاب، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے تھے. ارے لا کب تیری کشتی کب بننے والی ہے، کب طوفان آنے والا ہے، ہم تو رستہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کا عذاب آ گیا. وہ سارے جو مسمس کرنے والے تھے، شیروانی کے گرمی میں مسمسی، ساری مسمسی اللہ کے عذاب کے بعد نکل گئی. انووا کار کی گرمی، ساری مسمسی اللہ کے عذاب میں نکل گئی. نگر سیوک کے کرسی کی مسمسی، ساری مسمسی اللہ کے عذاب کے اندر نکل گئی. سب کی مسمسی اللہ تبارک و تعالی نکال دیتا ہے. اور جودی پہاڑ پہ، جودی پہاڑ کہاں پر ہے؟ جودی پہاڑ جو ہے وہ کردستان کے اندر ہے. عراق کا کردستان کا جو علاقہ ہے وہ پورا ترکی کے بارڈر کے اوپر ہے، اور وہاں پہ وہ جو پہاڑ ہے بارڈر کے طور پہ کردستان اور ترکی کے درمیان میں، اسی کو جودی پہاڑ کہتے ہیں. ویسے آج کے زمانے میں وہی پہاڑ جو ہے نا بڑھتے 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 بہت دور تک، اس کے بعد وہ ایران کے بعد وہ آذربائیجان، آرمینیا، وہ سارے پٹے تک پہنچا ہوا ہے جودی پہاڑ. تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے، وہ آج بھی موجود ہے آذربائیجان میں. آذربائیجان اور آرمینیا کا جو بارڈر کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک پہاڑ کے اوپر جو ہے آج بھی اس کشتی کا کچھ حصہ ہے. اور بعض جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ترکی کے اندر اس کشتی کا کچھ حصہ ہے، وہی جودی پہاڑ کے اوپر. وہ جودی پہاڑ بہت لمبا چوڑا ہے. تو بہرحال یہ پوری تفسیر جو آج ہم نے آپ کو سنائی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اس تفسیر کا خلاصہ یہی ہے، اللہ کی مانو، گھمنڈ میں مت آؤ، اکڑ میں مت آؤ، اللہ کے حکموں پہ عمل کرو. اچھے گھمنڈ والوں کو، میں خود ایک گھمنڈ والے کو جانتا ہوں، اس کی 7.5 فٹ کا تھا، وہ پورا گھمنڈ نکال دیا اللہ تعالیٰ نے. میں نے خود سمجھایا تھا اس کو، میں بولا بھائی اتنا گھمنڈ میں مت آ تو. نہیں، کس کے باپ کی سنتے نہیں، بولے ہم نہیں مانتے کسی کی. اس نے میرے سے کہا، میرے سے، دوسرے کسی کو بولتا تو میں نہیں بولتا تھا آپ کو. اللہ کا عذاب آیا اس کے اوپر بھی. 7.5 فٹ کے تھے، 3.5 فٹ کے ہو گئے. 250 کلو کا وزن تھا، پہلوان کے جیسی باڈی تھی. اللہ تعالیٰ نے کینسر میں مبتلا کیا. اس کے بعد 35 کلو کے رہ گئے، 35 کلو کے. نکل گیا پورا مسمس پنا، نکل گئی پوری گرمی، نکل گئی پوری ہیکڑی. یہ ایسی اللہ تعالیٰ پوری ہیکڑی نکال دیتا. پھر گئے قبر کے اندر 35 کلو کا وزن لے کے. اللہ حفاظت فرمائیں. اللہ مسمس پنے سے، گھمنڈ سے، اکڑ سے، تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور مرنے سے پہلے ہم کو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.